لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بشمار درود و سلام کے بعد ایک نیا سال ہمارے اور آپ کے درمیان آیا چاہتا ہے سنہ ہجری کا، جس کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے. بس اگر آج چاند نکلا تو کل ہم نئے سال میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور 1444 ہجری کا سال ہوگا. یہ ماہ و سال کی گردش، یہ لیل و نہار اللہ رب العزت کی علامتوں اور نشانیوں میں سے. ایسا نہیں ہے کہ نیا سال آئے تو ہم اس کا استقبال جشن کے طور پر کریں، عید منائیں، چراغاں کریں، پٹاخے داغیں. ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ آپ ایک لمحے کے لیے اگر غور کریں تو ایک بہت بڑی حکمت آپ کو نظر آئے گی. سنہ ہجری کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے، یعنی حرمت کے مہینے سے، جو امن و امان کا مہینہ ہے، جو وقار و تمکنت کا مہینہ ہے، جو حرمت کا مہینہ ہے، جو عزت و وقار کا مہینہ ہے. یوں تو قتل و غارت گری تمام ایام اور مہینوں میں حرام ہے، لیکن ان کی حرمت شدید ہو جاتی ہے اشہر حرم میں. تو محرم الحرام سنہ ہجری کا پہلا مہینہ اس لحاظ سے کہ حرمت کا مہینہ ہے. اگر ابھی تک ہم غفلت کا شکار تھے، ابھی تک اگر دنیا میں امن و امان سے لوگ جینا نہیں چاہتے تھے، تو یہ مہینہ پیغام لے کے آ رہا ہے کہ تمہیں اپنی زندگی میں امن و امان کو اتارنا ہوگا. اور خصوصیت کے ساتھ مسلمان مومن کہ جن کا دین ہی دین اسلام ہے، اسلام سلامتی کا دین ہے، اسلام امن و امان کا دین ہے، اور اس کے نام ہی سے سلامتی کا اظہار ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے. تو ہم ایسے دین کے پیروکار ہیں جو سلامتی والا ہے، امن و آشتی والا ہے. اس لیے ہمیں خود امن و امان سے اس دنیا میں، اس ملک میں، اس معاشرہ میں، اس سماج میں رہنا ہوگا، اور دوسروں کے ساتھ بھی اس طرح کا تعاون کرنا ہوگا. یہ دنیا، یہ ملک، یہ سماج، یہ معاشرہ امن و امان سے بھر جائے. قتل و غارت گری پورے کی اسلام میں اشد حرام ہے. اس کی حرمت کتاب و سنت سے ثابت ہے. اور اگر کوئی شخص کسی ایک نفس کا قتل کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا.
اور اگر کوئی کسی کے ذریعے سے کسی کو حیات ملتی ہے، زندگی ملتی ہے، کسی کے ذریعہ سے کوئی سبب بنتا ہے، تو گویا اس نے پوری انسانیت کو زندگی بخش دی ہے۔ قرآن میں سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس شخص نے بھی کسی نفس کا قتل کیا بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل تھا، یا فساد کیے بغیر وہ فساد بھی نہیں کرنے والا نفس تھا، اور پھر بھی یعنی زمین میں اس کے ذریعے سے فساد برپا نہیں تھا اور پھر بھی اس کا قتل ہو گیا، تو گویا اس شخص نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس کے ذریعے سے کسی کو زندگی ملی تو گویا اس نے پوری انسانیت کو زندگی بخشی۔ اسلام میں قتل و غارت گری کے علاوہ فتنہ انگیزی، دہشت گردی، جھوٹی افواہوں کی گرم بازاری کی بھی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ اسلام اس کو قتل پسند نہیں کرتا، اسلام جارحانہ اور وحشیانہ عمل ایسے عمل کو قرار دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ اعراف میں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، یعنی اصلاح کے بعد زمین میں فساد مت مچاؤ، فساد برپا نہ کرو۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ان اللہ لا يحب المفسدین، سورہ قصص میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ فساد برپا کرنے والوں کو، زمین میں فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وہ لوگ اللہ کی نظر میں مقبوض ہیں، ناپسندیدہ ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہیں، اللہ کی محبت انہیں مل نہیں سکتی۔ جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، جو انسانیت کے قاتل ہیں، جو قتل و غارت گری اور فتنہ کسی کا بازار گرم کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے، ان پر ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اسلام جو کہ سلامتی والا دین ہے، اسی سے مشتق ہے، اسی سے یہ دین، اس دین کا نام نکلا ہے، تو یہاں امن بھائی چارہ کی بڑی قدر ہے، اور امن اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ قریش کے تعلق سے قریش کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس رب نے ان کو بھوک سے نکالا، کھانا کھلایا، بھوکے تھے اللہ نے کو کھانا کھلایا، خوف کے ماحول میں جی رہے تھے اللہ نے ان کو امن عطا کیا۔ تو یہ امن و امان اللہ رب العزت کا عطیہ ہے، اللہ کی دین ہے، اور جو اس عطیے کی ناقدری کرتا ہے ظاہر ہے اللہ رب العزت کی رحمتوں سے وہ شخص دور ہو جاتا ہے، اللہ کے انعامات سے، اللہ کے اکرامات سے، اللہ کی نوازشوں سے اور جنت کی نعمتوں سے ایسا شخص دور ہو جاتا ہے جو اس زمین میں، جو اس دنیا میں، جو سماج میں، جو معاشرے میں، جو کسی ملک میں فتنہ و فساد برپا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ دوسری جگہ مکہ مکرمہ کے بارے میں فرماتے ہیں وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو مکہ میں داخل ہو گیا اس کو امن ملے گا، امن کے ماحول میں وہ آ گیا۔ تو مکہ امن کا شہر ہے، دارالامن ہے، اور اسی مکہ سے اسلام کی کرنیں پھوٹی، مدینہ پہنچی، مدینہ طیبہ سے اقصائے عالم میں اسلام کی ضیاء پاشی ہوئی، اور اسلام کی تعلیمات پوری دنیا میں انہی دو شہروں سے پھیلی، اور یہ دو شہر ہمیشہ سے امن و امان والے تھے، آج بھی الحمدللہ وہاں امن و امان ہے، وہ امن کا شہر۔ اللہ نے فرمایا جو مکہ میں داخل ہوا وہ امن کے ماحول میں آ گیا، وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا۔ یہ بنیادی تعلیمات میں سے امن کسی بھی انسان کا بنیادی حق ہے، امن و امان سے زندگی بسر کرنا کسی بھی انسان کا، مسلم ہو کہ غیر مسلم ہو، اس کا بنیادی حق ہے۔ اگر کوئی امن کو غارت کرتا ہے تو یہ اس کے حق کو مار رہا ہے کسی انسان کے۔ اور اس کے بارے میں اللہ کیا ہم کتنے نمازیں یہاں کیوں نہ پڑھیں، کتنے روزے کیوں نہ رکھیں، اگر بندوں کے تعلق سے حق تلفی ہوئی ہے اللہ کبھی نہیں معاف کریں گے جب تک بندہ خود نہ معاف کرے۔ یہ اسلام کا قانون ہے، ایسا قانون پوری دنیا میں کسی بھی
تہذیب میں کسی بھی دھرم میں آپ کو نہیں مل سکتا ہے۔ اسلام نے اس قدر بنیادی امن و امان کو اہمیت دی ہے جس سے ہماری جان، ہمارے مال، ہماری عزت، ہماری آبرو محفوظ ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی متعدد احادیث میں اس جانب لوگوں کو ترغیب دی ہے، لوگوں کو ابھارا ہے۔ حضرت ابو رضی اللہ عنہ عنہ حدیث ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، حقیقی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، یعنی وہ اپنے ہاتھ سے کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی کو مارتا نہیں، کسی کو پیٹتا نہیں، کسی پر زیادتی نہیں کرتا، اور اپنی زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دیتا، گالی نہیں کرتا، چغلی نہیں کرتا، اور غیبت نہیں کرتا، لعن طعن نہیں کرتا۔ تو ایسا شخص حقیقی معنوں میں مسلمان ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوتا ہے وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسَ عَلَىٰ دِمَاغِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، حقیقی مومن وہ ہے کہ جس سے لوگ، یہاں صرف مسلم کی قید نہیں ہے، حقیقی مومن وہ ہے جس سے تمام لوگ، پوری انسانیت کا خون اور ان کے مال محفوظ رہے، یعنی اس کے ذریعے سے کسی انسان کا قتل نہ ہو، کسی کا مال ہڑپ نہ کر لے وہ، تو ایسا شخص حقیقی معنوں میں مومن ہے۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد، امام البانی نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے۔ کیا فرمایا؟ ابتدا میں مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ ان کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، حقیقی مسلمان، حقیقی مسلم، اور حقیقی مومن وہ ہے، ایمان حقیقی مومن وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے دوسرے کو خون محفوظ رہے، دوسرے کی جانیں محفوظ رہے، دوسرے کے مال امن و امان میں رہے، محفوظ رہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات میں بنیادی تعلیم ہے۔ اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے، اسلام فتنہ گیری کی تعلیم نہیں دیتا۔ اور حرمت کا مہینہ بس آنا چاہتا ہے، پہلا مہینہ، یہ مہینہ جس میں ہم ہیں، یہ مہینہ بھی حرمت کا ہے، یعنی حرمت سے ابتدا اور حرمت پہ انتہا، امن سے ابتدا اور امن پہ انتہا۔ اس کو دیکھنے، سمجھنے اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا سال امن و امان کے مہینے سے شروع ہوتا ہے اور ہمارا سال امن و امان کے مہینے پہ جا کر کے ختم ہوتا ہے۔ یہ حرمت کا مہینہ ہے، آخری مہینہ ذوالحجہ کا، اور جو مہینہ آنے والا ہے نئے سال کا، جو نیا سال آئے گا اس کا سورج طلوع ہوگا تو وہ بھی اپنے اندر امن و امان لے کر کے آئے گا، رحمت و رافت لے کر کے آئے گا، عزت و وقار لے کر کے آئے گا۔ تو یہ بنیادی تعلیم ہے۔ آپ دیکھیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ابھارا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ قسم کھائی، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ اللہ کی قسم وہ شخص حقیقی مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص حقیقی معنوں میں مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص کامل مومن نہیں۔ قیل من یا رسول اللہ، 3 دفعہ آپ نے قسم کھائی۔ آپ سے پوچھا گیا، صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے رسول کون بدنصیب ہے جس کے ایمان کی نفی آپ اللہ کی قسم کھا کر کے کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یعمل جارہ بوائقہ، جس کی ایذا رسانیوں سے، جس کی تکلیف دہیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ اور معمول نہ رہے۔ پڑوسی مسلم بھی ہوتا ہے، پڑوسی غیر مسلم بھی ہوتا ہے، پڑوسی رشتہ دار بھی ہوتا ہے۔ پڑوسی کی وہ اہمیت ہے اسلام میں کہ ہمارے ذریعے سے، آپ کے ذریعے سے، کسی مسلمان کے ذریعے سے اگر پڑوسی کو ایذا پہنچتی ہے، پڑوسی کو تکلیف پہنچتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا شخص حقیقی معنوں میں مومن نہیں ہے۔ 3 دفعہ آپ نے قسم کھا کر کے فرمایا، پڑوسی کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا حضرت عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ہمارے اسلاف کرام کیسے تھے؟ ایک مرتبہ ہوتا یہودی پڑوسی حالات سے تنگ ہو کر کے گھر بیچنے پر مجبور ہو گیا، 10,000 درہم خریدار نے لگایا، سودا طے ہو رہا ہے۔ اس نے کہا دیکھیے 10,000 درہم تو اس گھر کی قیمت ہے اور 10,000 میں مزید لوں گا۔ اس نے کہا کس بات کا لوگے؟
कीमत किसी से पूछ लो, तुम्हारे इस घर की कीमत तो 10,000 है, 20,000 किस लिए? उसने कहा ये मैं घर बेचूंगा, इससे छोटा कहीं घर में खरीदूंगा और वहां तो दोबाशी इख्तियार करूंगा, वहां रहूंगा, जो पैसे बचेंगे अपनी जरूरत पूरी करूंगा। तो वहां पता नहीं मुझे कैसा पड़ोसी मिले। 10,000 में मैं घर बेच रहा हूं और 10,000 में मैं अपना पड़ोस बेच रहा हूं। ये जो मेरे पड़ोसी हैं ये आलिम दीन हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, इन जैसा पड़ोसी हो सकता है मुझे ना मिले तो 10,000 घर की कीमत है और 10,000 पड़ोस की कीमत है। ऐसे वाले से आज हमारा रवैया, हम में से बहुत से लोगों का रवैया क्या है कि जितना भी परेशान करना चाहो पड़ोसी को कम ही रहता है। पूरा कर ढेर ला करके सुबह फजर की नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं होगी, लेकिन सुबह उठेंगे ताकि कूड़ा जा करके पड़ोसी के दरवाजे पे डाल दें। कहाँ है ईमान, कहाँ है इस्लाम? ईमान को आवाज दो, ईमान कहाँ है? ऐसे लोगों के सीने में जो धड़कता हुआ दिल है उसके किस होशे में ईमान है जो अपने पड़ोसी को तकलीफ देते हैं? हमारा दीन तो कहता है गैर मुस्लिम भी पड़ोसी हो तो उसकी वजह से, तुम्हारी वजह से उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और आज एक मुसलमान पड़ोसी दूसरे मुसलमान पड़ोसी को सताता है, ज़मीन में फसाद बर्पा करता है। कुरान कहता है इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ्सिदीन, अल्लाह फसाद बर्पा करने वालों को पसंद नहीं करता। कुरान कहता है वला तुफसिदू फिल अर्द बअद इस्लाहिहा, इस्लाह के बाद ये ज़मीन में फसाद बर्पा न करो। कहाँ है? आप देखें हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह के औलाद, ये भी सही बुखारी की हदीस है। फरमाते अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन ला यरहम ला युरहम। एक हदीस में फरमाया ला यरहमुल्लाह मन ला यरहमुन नास, अल्लाह ऐसे शख्स पे रहम नहीं करता जो लोगों पे रहम नहीं करता है। यहाँ अन्नास है, अल-मोमिन नहीं, अल-मुस्लिम नहीं, सारे इंसान इस पे दाखिल हैं। और इस्लाम की तालीम ही यही है कि जितने भी ज़ीरू हैं सब पर रहम किया जाए। आपने फरमाया फी कुल्ली दी कबिदिन रतबतिन अजरुन, हर जानदार में अजर है। अगर एक प्यासे कुत्ते को जिसका गोश्त हराम है, जो नजिस है, उसको पानी पिलाने की वजह से बेसवार की मग़फ़िरत हो सकती है। जैसे कि अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों फरमाया आपने? ताकि हम इससे सबक लें, इससे इबरत लें। गुनाहों में लत उसकी जिंदगी है, लेकिन एक बेजुबान को, एक ऐसे जानवर को कि जो नजिस भी है, वो प्यास से उसकी ज़बान बाहर निकल रही है और वो क्या करती है, दुपट्टे को रस्सी बनाती है और फिर जुर्मूक निकालती है, बोदा उसमें पानी भरती है और उसको पिलाती है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं शकर अल्लाह सअयहा फग़फ़र लहा, अल्लाह ने उसकी इस कोशिश को, इस अमल को कबूल फरमाया और अल्लाह ने उसकी बख्शिश कर दी, बख्शिश का परवाना उसे अता किया। तो हमारी भी बख्शिशों का इन्हिसार इन्हीं तमाम चीज़ों पर है। सही अकीदा हो, आमाल हमारे दुरुस्त हो और साथ साथ हमारी ज़ात से किसी भी इंसान को तकलीफ ना पहुँचे, किसी भी इंसान को। आप देखेंगे अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया जिसने किसी मुआहिद कहते हैं ज़िम्मी गैर मुस्लिम को, जो मुस्लिम हुकूमत में रहता है, फरमाया कि अगर कोई किसी मुआहिद को, ज़िम्मी गैर मुस्लिम को कत्ल कर दे तो जन्नत की खुशबू भी वो शख्स नहीं पा सकता है। ये मोमिन नहीं, मुस्लिम नहीं, किसी ज़िम्मी गैर मुस्लिम का किसी ने कत्ल कर दिया तो जन्नत की खुशबू भी ऐसे शख्स को मिल नहीं सकती है, ऐसा शख्स उससे महरूम रहेगा। मुस्नद अहमद की रिवायत है, इब्न माजा में रिवायत मौजूद है और सुनन नसई में भी रिवायत मौजूद है। हमारे इस्लाफ के आदात और अतबार कैसे थे, अमन अमान के लिए उनकी कोशिशें काविशें कैसी थी, वक्त नहीं है वरना तफसील से अर्ज किया जाता। आप देखें अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अमल करते हुए खुलफाए राशिदीन ने, सहाबे किराम ने हुक्मरानी की। हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, जंग का माहौल है, लश्करियों को रवाना करते हैं, नसीहत क्या कर रहे हैं, किसी बूढ़े पे हाथ नहीं उठाना, किसी बूढ़े का कत्ल नहीं करना, किसी बच्चे का नहीं, किसी औरत का नहीं। और वो लोग जो अपनी इबादत गाहों में मसरूफ़ इबादत हैं, जो इबादत में मसरूफ़ हैं, उनका भी कत्ल नहीं करना, उनको भी मारना पीटना नहीं, दरख्तों को नहीं काटना, दरख्तों को नहीं उखाड़ना। आप देखिए
آج لوگ بدنام کرتے ہیں اسلام کو. ظاہر ہے تو اگر کسی سے لڑائی ہو رہی ہے تو اپنی جان بچانے کے لیے آدمی تو کرے گا ہی کرے گا، لیکن جو امن کے ساتھ رہ رہا ہے معبد میں، اپنے گرجا گھر میں، اپنی عبادت گاہ کو، کوئی بھی عبادت گاہ ہو اس میں مصروف عبادت ہے، کیا تلقین فرما رہے ہیں؟ اس کو نہیں چھیڑنا، عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، بچوں پہ نہیں، بوڑھوں پہ نہیں. ایسے ماحول میں جب کہ جنگ کا ماحول ہو تب اسلام کی ایک تعلیم ہے. اور اپنے صدیق رضی اللہ عنہ یہ حکم جاری فرماتے ہیں اپنے سپہ سالاروں کے لیے. یہی رویہ عمر فاروق کا، عثمان غنی کا، علی مرتضیٰ کا رضی اللہ عنہ اجمعین. ایک چھوٹا سا واقعہ، حکمرانوں میں جس شخص کو جبکہ وہ صحابی رسول ہیں بدنام کیا جاتا ہے، حضرت عمرو بن عاص. سن 21 ہجری کا واقعہ ہے. اسکندریہ جب فتح ہوا تو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر جو ہے رکھی ہوئی تھی ایک جگہ بنا کر کے. ایک مسلم سپاہی پہنچا، چونکہ اسلام میں تصویر حرام ہے تصویر کشی، اس نے اس تصویر کی ایک آنکھ پھوڑ دی، ایک آنکھ. عیسائیوں نے کہا کہ ہم تو بدلہ لیں گے. اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی کی تصویر ہمیں دیجیے، جس طرح ہمارے نبی کی آنکھ تمہارے سپاہی نے پھوڑی ہے اسی طرح سے ہم بھی ایک آنکھ پھوڑیں گے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کا کوئی بھی مسلمان تو تصور بھی نہیں کر سکتا ہے، حاشیے ذہن میں بھی نہیں لا سکتا ہے. صحابہ کرام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا بیان کرنے پہ آتے تو پورا بیان نہیں کر پاتے، اس لیے کہ وہ حسن و جمال اور وہ نورانی و تابانی آپ کے چہرے پہ کہ نگاہیں خیرہ ہو جائیں، نگاہیں نہیں ٹکتی تھی تو کیسے بیان کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا کیسے تھا، آپ کا چہرہ اقدس کیسے تھا، تصویر کیسے کو، اور تصویر حرام ہے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم تصویر تو نہیں دے سکتے، میں خود حاضر ہوں، یہ نیزہ ہے، میری ایک آنکھ حاضر ہے، تمہارے نبی اور رسول جبکہ ہمارے بھی ان پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی ایک آنکھ پھوڑی گئی ہے ان کی تصویر میں، میری حقیقی آنکھ تم اس کے بدلے میں پھوڑ لو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر نہ بنا سکتے نہ دے سکتے، نہ یہ گوارا ہے. وہ مان کے رہ گئے، اس نے نیزہ پھینک دیا اور کہا یہی وجہ ہے، یہ عدل آپ کا ہے، یہ انصاف آپ کا ہے، یہ امن و امان کی دعوت آپ کی ہے کہ پوری دنیا آپ کی زیر نگی ہوتی چلی جا رہی ہے. آپ کے حکمرانی میں بہت سے ممالک آ رہے ہیں، یہ وجہ ہے کہ آپ لوگ امن و امان والے ہیں، عدل و انصاف والے ہیں، آپ عدل کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، امن و امان کے ساتھ خود رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی رہنے دیتے ہیں، بھلے آپ کا قبضہ کسی ملک اور خطے پر کیوں نہ ہو جائے. تو یہ ہمارے اسلاف تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب پہنچتے فاتحانہ فتح ہو جاتا ہے بیت المقدس، اور وہاں جب اپنے غلام کے ساتھ پہنچتے وہاں کے عیسائی منتظر ہیں کہ خلیفۃ المسلمین آئے، ان کے دست مبارک میں ہم بیت المقدس یا بیت المقدس کی چابی رکھیں، کنجیاں ان کے حوالے کریں. یہ آخر کیوں تھا؟ اس لیے کہ جہاں بھی مسلم حکومت قائم ہوتی تھی وہاں امن و امان کا دور دورہ ہو جاتا تھا. عیسائی لوگ دین اسلام کے پیروکار نہیں ہیں، لیکن اپنے حکمرانوں اور بادشاہوں کے ظلم و ستم سے عاجز ہو کر کے وہ مسلمانوں کی راہ دیکھتے تھے کہ کہیں سے مسلمان سے مثال آ رہے ہیں اور اس پہ یہاں قبضہ کریں اور ہمیں امن و امان کی زندگی نصیب ہو. کبھی بھی اسلام نے دہشت گردی کو، فتنہ گیری کو کبھی بڑھاوا نہیں دیا، بلکہ اس کے بارے میں تو کوئی مسلمان واقعی مومن مسلمان ہے سوچ بھی نہیں سکتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں یہ جو مہینہ آنے والا ہے اس میں چراغاں، برقی قوقوں اور اسی طرح سے پٹاخوں کے ذریعے سے اس کا استقبال نہیں کرنا ہے. ہم نے یہ عہد آج ہی کر لینا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں امن و امان کی بہار لائیں گے. ہم اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں، اپنے ملک میں امن و امان کے پیغام پر بنیں گے. امن و امان خود ہم اس کو اپنائیں گے اور دوسروں کو اس کی تلقین کریں گے اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے عادات کے ذریعے، اپنے اعتبار کے ذریعے. وہ کیا زمانہ تھا کہ مسلمانوں کو دیکھ کر کے لوگ جو درجوف مسلمان ہوتے تھے ہلکا وہ ہوش اسلام ہو جاتے تھے.
اور آج ایک زمانہ ہے کہ قرآن پڑھتے ہیں تب، حدیث پڑھتے ہیں تب، سیرت طیبہ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھتے ہیں تب لوگ اسلام کے قریب آتے ہیں یا مسلمان ہوتے ہیں۔ وہی دور لانے کی ضرورت ہے، وہی لمحات لانے کی ضرورت ہے، وہی ماحول لانے کی ضرورت ہے، وہی شب و روز آج بھی چاہیے جو ہمارے اسلاف کے شب و روز تھے کہ ہم جب اٹھیں ہمارا کوئی پڑوسی مسلم ہو کہ غیر مسلم ہو اس کی خیریت ضرور معلوم کریں، اس کی خبرگیری ضرور کریں کہ آپ نے کچھ کھایا کہ نہیں کھایا، حالات آپ کے کیسے، کس طرح گزر بسر آپ کی ہوتی ہے، اتنا پوچھنے میں کہا جاتا ہے۔ اور یقین مانیے اخلاق سے دل جیتے جاتے ہیں، تلوار سے جسم جیتے جاتے ہیں۔ اسلام تلوار سے جسم کو جیتنے کی ترقی نہیں کرتا، یہ دین ایسا نہیں ہے، وہ دلوں پہ حکمرانی چاہتا ہے۔ اور اسی لیے عتبہ جب آیا تھا بڑے تنتنے کے ساتھ دارالندوا سے اٹھ کر کے کہ میں آج فیصلہ کیے دیتا ہوں، مجلس ہے، ابو جہل لعین ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، صنادید قریش ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے ان کی دعوت کو ختم کیا جائے۔ عتبہ نے کہا ابھی میں لے کر کے آتا ہوں ایک فیصلہ۔ پہنچا خانہ کعبہ کے جلو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے، عتبہ آ کر کے کہتا ہے، تین آفر دیتا ہے، کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ توحید کی دعوت چھوڑ دیجئے، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیجئے، اگر آپ حکمرانی چاہتے ہیں تو ہم آپ کو حکمراں بنا دیتے ہیں، عرب کے آپ حکمراں، اور اگر آپ کو حکمرانی نہیں چاہیے، نعوذ باللہ کسی حسینہ پہ عاشق ہیں تو سب سے بڑی حسینہ عرب سے ہم آپ کی شادی کر دیتے ہیں۔ علیہ باللہ اگر یہ بھی نہیں ہے، آپ دیوانہ ہیں مجنون جیسا کہ مکے لوگ کہتے تھے، تم آپ کا علاج کرا دیتے ہیں، لیکن یہ جو دعوت دے کر کے آپ اٹھے ہیں توحید کی، اس سے بات آ جائے۔ عتبہ نے تین آفر دی، حکمرانی پیش کی، حسین عرب سے شادی کی پیشکش کی، اور علاج کے لیے۔ یہ تینوں جو اس کی پیشکش تھی اسلامی مزاج کے، مسلم مزاج کے خلاف تھی، اور چجائے کے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ آپ نے فرمایا عتبہ کہہ چکے، کہا قرآن جو پڑھ رہے تھے وہی سنا دیا، کہا یہی لے کر کے جاؤ، یہی میرا جواب ہے۔ آپ چاہتے تو حکمرانی قبول کر لیتے، اور یہ مسئلہ مشہور ہے، عربی کی بھی مسئلہ ہے، الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پہ ہوتے ہیں، اور ہمارے یہاں بھی ہندی میں مسئلہ ہے کہ جیسا راجا ویسی پرجا، لیکن آپ کو جسم پر حکومت نہیں کرنا تھی، دلوں پر حکومت کرنا تھی۔ آپ نے حکمرانی ٹھکرا دی۔ آج کسی کو آفر کیا جائے تو پہلی فرصت میں جاؤ ہم تو حکمراں بن جائیں گے، پھر ڈنڈے کے زور پہ اپنی منوائیں گے، نہیں، یہ اسلامی مزاج کے خلاف ہے، اسلامی تعلیم کے خلاف ہے، کتاب و سنت کے خلاف ہے، نبی محتشم امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے خلاف ہے، آپ کے مزاج کے خلاف ہے، اس لیے آپ حکمراں بننا آپ نے گوارا نہیں کیا۔ تو دلوں پہ حکومت چاہیے، اور دلوں پہ حکومت اخلاق کے ذریعے سے ہو سکتی ہے، اخلاق کے ذریعے سے۔ جس محلے گلی سے گزریں گے، مسلم ہو غیر مسلم ہو، آداب ضرور کریں گے اگر آپ اخلاق مند ہیں تو۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ مہینہ جو آیا چاہتا ہے، حرمت کا مہینہ اور تقدیس کا مہینہ، عصمت و وقار کا مہینہ ہے، امن کا مہینہ، سلامتی کا مہینہ، اس مہینے کو کا استقبال اسی انداز میں کریں، کوئی غوغائیت نہیں، کوئی شور و شرابہ نہیں، کوئی شور و شر نہیں، کوئی ہنگامہ آرائی نہیں۔ آپ ذرا خوشی سے استقبال عبادت کے ذریعے کر کے دیکھیے، اپنے دل میں امن و امان کی دولت بے بہا لے کر کے دیکھیے کس طرح سے پورا سال آپ کا امن و امان گزرتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو اور پوری انسانیت کو امن و امان کی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ یہ ملک ہمارا ملک ہے، وطن عزیز ہے، جس سے میں فطری محبت ہے، اللہ اس وطن میں امن و امان کی باد بہار ہی لیتا۔ اللہ رب العزت جہاں بھی جس خطے مسلمان آباد ہیں تمام خطوں کو امن و امان والا بنا دے۔ اللہ مجھے بیمار کو شفا عطا فرما، ہمارے بھائی کو قرضدار ہیں اللہ کوئی آسان سی سبیل پیدا فرما دے، ان کا قرض دور ہو جائے۔ اللہ ہمارے مسلمان بھائی جو دنیا کی کسی خطے پریشان حال ہیں اللہ کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ رب العزت ہمیں جو مومن مرد مومن عورتیں جن کی وفات ہو چکی ہے اللہ کی بار بار مغفرت فرما۔ اللہ رب ہمیں جن کے والدین یا والدین سے کوئی تو حیات ہے ہمیں توفیق عطا فرما، ان کی خدمت کر کے ہم تیری راہ حاصل کر لیں۔ اللہ ہمیں جن کے والدین یا والدین سے
اگر کسی کی وفات ہو چکی ہے تو اللہ رب العزت کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی لغزشوں کو معاف فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہماری صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما دے، ہمارے دلوں سے ایک دوسرے کے تعلق سے جو بغض ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے اور حسد و جلن ہے، اللہ تمام قلبی بیماریوں کا خاتمہ فرما دے۔ اللہ ہمارے ملک کو امن و امان سے بھر دے، ہمارے سماج کو، ہمارے معاشرے کو امن و امان سے بھر دے۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرما کہ ہم امن کی زندگی جئیں، امن کے ماحول میں جئیں اور امن کے ہم پیغام پر بنے، ہم امن کے داعی اور منات بنے۔ اللہ نے اس کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت جس طرح تو نے ہمیں اکٹھا کیا ہے، اللہ توفیق عطا فرما، تیرے دعویٰ کر کے ہم جنت میں اکٹھا رہیں۔ اللہ جب تک اس دنیا میں حیات میں ایمان کی حالت میں زندہ رہیں اور جب دنیا سے جانے لگے تو ہمارے نبی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وجاہدہ آمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا ربكم وادعوه يستجب لكم.